ہوں کیونکہ میں تنظیمی اجلاس میں بزی تھی اور اس کو ذرا زیادہ وقت مجھے دینا پڑا، لیکن میں میڈیا کے توسط سے بہاولپور کے عوام کا، مسلم لیگ نون کی تنظیم کا، جس میں سب ایم این ایز، ایم پی ایز، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس، جنرل سیکریٹریز اور جتنے بھی آفس ہولڈرز ہیں، کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے بہاولپور ڈویژن میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کل سے لے کے آج تک جس عزت سے نوازا، جس پذیرائی سے نوازا، جس شفقت سے نوازا، میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور صبح سے ابھی تک میری سارے ایم این اے سے بھی ملاقات ہوئی، ایم پی اے سے بھی ملاقات ہوئی، آفس ہولڈر سے بھی ملاقات ہوئی، ٹکٹ ہولڈر سے بھی ملاقات ہوئی، اور مجھے بہت ان سے سیر حاصل گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان کے جو ان کی سجیشنز تھی ان کو نوٹ کیا، ان کو سنا اور ان کی بات سنی۔ بڑی ویلیوبل مجھے رائے ملی، اور میرا خیال ہے کہ آج میرا یہ پہلا تنظیمی دورہ ہے، تو یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تھا کہ ایک ایک ڈویژن میں جا کے ہم رات رہیں گے اور اگلے دن ملاقاتیں کریں گے، آئی تھنک اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور میرے پر جو اعتماد کارکنوں نے کیا ہے، مسلم لیگ نون نے کیا ہے، میں اس سب کے لیے ان کی شکر گزار ہوں۔ لیکن میں جس طرح ایک کارکن کی طرح آج مجھے کام کر کے، انٹریکٹ کر کے جو مجھے آج تسلی ہوئی ہے، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہم نے ایکسرسائز شروع کی ہے، یہ جو عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے، یہ جو تنظیمی ہم نے ایک اجلاس شروع کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی مجھے آج لگا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی عوامی قوت ہے اس کو 4 چاند لگائے گی۔ تو بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے سوال ہیں تو بتائیں۔ یہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ ثانیہ پشاور میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے، وہاں آج تک سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے کسی نے بھی مکمل نہیں کیا، اور نہ ہی کو ویل ایکوپ کر کے اتنا جدید کیا گیا کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ اتنے بڑے جانی نقصان کا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور کون ان سارے اہم ایشوز پر توجہ دے گا؟ دیکھیں، یہ دونوں ایشوز جن کے اوپر آپ نے بات کی ہے یہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں۔ پنجاب میں اگر لاہور کو سیف سٹی بنایا گیا تو اس وقت کی صوبائی حکومت اور چیف منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا، اور سی ٹی ڈی اگر پنجاب میں مضبوط ہوئی یا اسٹیبلش ہوئی تو وہ بھی اسی وقت ہوئی۔ تو اب آپ اس کا جواب کہ کون ذمہ دار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے وہاں پہ صوبائی حکومت کس کی ہے؟ امجد عوان صاحب جی بات کر الیکشن میں تاخیر، کیا نون لیگ بھی عمران خان کی طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کر الیکشن میں جانا چاہتی ہے؟ اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں، نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی۔ نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی، بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا، وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر جب 4 سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں، اور جب اقتدار سے باہر آئے، کرسی گئی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسڈ ہے۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے، اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے نہ ذاتی کوئی اناد ہے۔ ایشوز پہ بیسڈ بات ہوتی ہے، وہ اب بھی ہوگی۔ مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی، پوری اس کی گواہی دیتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے، لیکن
جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، جس کو قوم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. جی چودھری سلیم صاحب جی. جی میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ نواز شریف صاحب کو ملک سے نکال دیا گیا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیا گیا اور آپ کی اعلیٰ قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا، تو ایک میڈیا ہی تھا جو آپ کی آواز بن رہا تھا اور آپ کے ساتھ ٹھہرا تھا. اور اس ٹائم عمران خان کے دور میں میڈیا کے خلاف مقدمات اور گرفتاریاں اور چینلز کو بند کیا جاتا تھا تو آپ آواز اٹھاتی تھی. لیکن اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں میڈیا مالکان پہ، میڈیا چینلز پہ، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. عمران ریاض کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے. بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. میں صحافیوں کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں، میں فریڈم آف سپیچ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہوں. مجھے جو قلم ہے اس کی طاقت کا اندازہ ہے اور میں فری سپیچ کو آج بھی سپورٹ کرتی ہوں. لیکن کچھ صحافی جو صحافیوں کا جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ ان کی ایک جماعت کے ساتھ پوری افیلیشن ہے، اور کچھ چینلز جن میں ARY سر فہرست ہے، اگر وہ جھوٹ کو، پروپیگنڈا کو جھوٹ بولنے والی مشین کے طور پہ وہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں پھر بات تو ہوگی. اور اس کے مالکان جو کرتے رہے ہیں، اگر وہ صحافت کے گاب میں اگر وہ یہ سب کچھ کریں گے تو وہ بولنا میرا حق ہے، ان حقائق کو عوام کے سامنے لانا ہمارا حق ہے اور ان کو ایکسپوز کرنا ہمارا حق ہے. باقی صحافی برادری کے ساتھ میں دل و جان سے کھڑی ہوں، کھڑی رہوں گی. فریڈم آف سپیچ میں بلیو کرتی ہوں. اور جو آپ کے صحافی ہیں جن کا کام صحافت ہے، ان کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا. اگر لگائے گا تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. امین عباسی صاحب جی. جی امین عباسی صاحب آگے آ جائیں. آگے آ جائیں. السلام علیکم میڈم. پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پوری قوم پریشان ہے. اور رات کو پشاور KP گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ان کو پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پیسے نہیں دیے کہ وہ وہاں پر جو ہے تمام انتظامات یا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کر سکیں. لوگ دہشت گردی میں مر رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس پہ آپ بتائیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، جو واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے خیبر پختونخوا میں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. بہت قیمتی جانیں ہم نے اس میں گنوائی ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ جو میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ KPK میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی ہے. 10 سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے وہ ایک جو کرائے کی بلڈنگ ہے اس میں ہے. سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر یا پولیس ہے وہ آلموسٹ نہتے ہیں. ان کے پاس کوئی پیرافینیلیا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں. اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے. 10 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے. تو یہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حکومت کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور پھر جس طرح سے آپ نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے، اپنی سرحدیں کھولی، ان کو اپنا دوست قرار دیا، اور جن کو آپ اپنے ہاتھ، آنکھیں یا کان کہتے تھے ان کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا. اگر وہ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوتے تو وہاں پر آج یہ حالت نہ ہوتی. تو یہ جو کمزوری ہے اس کو ماننا پڑے گا. یہ لیپس تھا، یہ بہت بڑی ایک آئی تھنک ایک بہت بڑی کمزوری کے طور پہ سامنے آئی ہے یہ چیز، جس کے نتیجے میں ہمیں آج جو ملک امن کا گہوارہ بن گیا تھا، ہم واپس جو ہے وہ یہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں، جو ابھی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھے. ممتاز نیازی صاحب جی، ایکسپریس. میڈم یہ بتائیے کہ ملک اس وقت شدید مشکلات میں ہے اور سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں، لیکن سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور بڑے اعلیٰ افسران جو مراد یافتہ طبقہ ہے
اس کے لیے مشکل فیصلے نہیں لیے جا رہے. سارے مشکل فیصلے عوام کے لیے ہی کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان کی مراد کب واپس ہوں گی؟ نہیں، میں تو بالکل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہیے وہ ہم سب کو، جتنے بھی آپ نے جن کا بھی نام لیا، جن طبقات کا نام لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو ان کو رضا کرانہ طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہلے پہل کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے، اس کو ان کو بھی اس کو پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہیے. محمود ظہیر صاحب. میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو کہ آپ دوسرا گھر کہا جاتا ہے بہاولپور، یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے، کل بھی شیرنی کے نعرے لگے، آپ خوش تو بہت ہوئی ہوں گی. ایک تو ہم ویلکم کرتے ہیں بہاولپور میں آپ کو. دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اکنامکلی، جی میں سوال کر رہا ہوں، دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کل اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن میں جانے سے اور اس کے لیے آپ لوگ اکنامک ایمرجنسی لگانے کا سوچ رہے ہیں اور پرولانگ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو. آپ لوگ ڈر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ جو ڈر رہے ہیں ان کا ڈر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے، ہم عوام میں موجود ہیں. 4 سال لوگوں کو پتہ ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے. آپ دیکھیں 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا. میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ IMF کا معاہدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی نے 4 سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا، اور آج جو اکانومی کو، معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں. معیشت کو جو دھچکا لگا ہے، جو اس پہ خود کش حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے، اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی، اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا، وہ عمران خان نے کیا تھا، جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا، وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا، جس کے نتیجے میں آج جب آپ IMF سے بات کرنا چاہتے ہیں تو IMF کہتی ہے کہ نہیں، آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں، پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں، یہ سٹیپس اٹھائیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے IMF کا، اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی، دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، حکومت کے نمائندہ، یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ، مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. ماجد کلاسرا صاحب، 1 منٹ جی. ماجد کلاسرا صاحب. اور یہ میں ایک اور بات کہہ دوں، اگر آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا IMF کا، اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے، اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. جی میڈم آگے الیکشن آ رہے ہیں تو آپ سب PDM کی جماعتیں PDM کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گی. اور دوسرا میڈم سوال یہ تھا کہ عمران خان کی نااہلی کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، جس پر مبینہ بیٹی کا، تو جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں وہ کیس میرے اوپر بنتا بھی نہیں ہے، وہ درخواست خارج کی جائے. میاں صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر جب وہ نااہل کیا گیا تھا، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام. میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے، لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر، ایک ویزا پر، ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انتقام ہوا. لیکن ان کے جو جرائم ہیں، جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے، جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے، جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے، وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا. اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے، اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں، جواب جمع نہیں کرا رہے، کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں. جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ کر
200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں, ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نے چوری کی ہو, جب آپ نے جرم کیا ہو, تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے, یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے, یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا, لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں. اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا, میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی. آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے, آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں. آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے, یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی, اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جرم ثابت ہوتا ہے, ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جرم آپ نے کیا ہے, جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں. یہ نہیں ہو سکتا. میڈم, شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ایک سیکنڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, کیا مسلم لیگ نون میں اختلاف شروع ہو گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج آپ بہاولپور میں آئی ہوئی ہیں. اس کا جواب دینے دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے, وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے. میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں, خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے, بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. اور میں رات کو دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں, ان کی گائیڈنس میں, میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے. اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی, انشاءاللہ ان سے ملوں گی, ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے. لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا, یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے. آپ آئے ہوئے ہیں, بہاولپور کی عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے صوبہ بہاولپور کی بحالی, اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور بہاولپور صوبہ کے ساتھ جو تاریخ کا بدترین فراڈ ہوا تھا 2018 کے اندر, جب جنوبی محاذ کا ایک وہ قائم کیا گیا تھا, مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز, مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا. اور ہمیں پتہ ہے وہ کس نے بنایا تھا, اور اس میں عمران کو میجورٹی دلانے کے لیے وہ پورا ایک گروپ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں 4 سال یہ حکومت میں رہے ہیں, وہ جو دعوے جنوبی پنجاب کے کیے تھے, بہاولپور صوبے کے کیے تھے, وہ ان کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ وہ صرف ایک الیکشن کا ڈھونگ تھا. جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے, تو اس کے لیے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اس کا جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے, وہ ہم نے کیا دونوں کا, جنوبی جو ساؤتھ پنجاب کا بھی اور بہاولپور صوبے کا بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا. اور اس کے بعد آج بھی میں جتنی بھی دیر میں جاتی ہوں, جہاں بھی جاتی ہوں جنوبی پنجاب کے اندر, جو بھی کام ہوئے, چاہے وہ سڑکیں بنی ہوں, یا وہ دانش اسکول بنے ہوں, یا وہ ہاسپٹلز بنے ہوں, وہ اور ترقیاتی منصوبے ہوں, وہ میٹرو بس ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب کام پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب کے کیے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب کو اگر کوئی جس طرح سے یہاں پر جو ڈیمانڈز ہیں اور جو بھی یہاں پر کام ترقیاتی کام ہیں, وہ سب مسلم لیگ نون نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. اور آنے والے وقت میں نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے, بلکہ مسلم لیگ نون الیکشن جیتے گی, پنجاب اسمبلی کے الیکشن بھی جیتے گی, اپنی حکومت بھی بنائے گی انشاءاللہ, اور جو بھی کنسرنز ہیں جنوبی پنجاب کے وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے. جی, کے پی گورنمنٹ کو 417 ارب روپے کا بجٹ ملا تھا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس کے اوپر کیا کوئی آگے انکوائری ہوگی بھی یا ابھی نہیں ہوگی, اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا, آپ میاں صاحب کو کوئی شیڈیول طے ہوا پاکستان آنے کا, کب دیکھ رہی ہیں, اور الیکشن کب ہوتا دیکھ رہی ہیں پاکستان؟ جو میاں صاحب کے آنے کا جواب ہے وہ میں دے چکی ہوں.
इलेक्शन जब भी होगा, चाहे वो 3 माह में हो, जब भी होगा, हमने आज से अपनी तैयारी शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं, वो सब अपने अपने कमरों में बैठ के ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मैदान में आ चुकी है, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी और इन फितनों को उठा के मैदान से बाहर फेंकेगी और वापस जहाँ से तरक्की का रास्ता, जो तरक्की का सफ़र टूटा था, उसको दोबारा से जोड़ेगी। आपने KPK की बात की, कल वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इतने बड़े फंड्स जो हैं वो PTI की हुकूमत को, KPK को मिले हैं, जहाँ इस्तेमाल होने थे वहाँ इस्तेमाल नहीं हुए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें पुलिस भी शामिल है, वो सब आज भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बगैर हैं। तो वो फंड्स कहाँ गए, बिल्कुल इसकी वो होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है वो फंड्स कहाँ गए। जी सवाल जी अदालत के हवाले से मैं बात करूंगा कि शेख रशीद साहब पर जो मुकदमात दर्ज, जो इल्ज़ाम ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद साहब पर मुकदमात दर्ज होना क्या कानून के अमल दरामद होने पर फुकदान नहीं हो? इसका मैं 2 लाइनों में जवाब देती हूँ, फिर राना साहब बात कर सकते हैं, वो रेलिवेंट हैं। मैं जनरल बात करूँगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि मैं इंतकाम के हक़ में नहीं हूँ, किसी के साथ नाहक ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और वो 12 साल का प्लान समझ के कि हम जो भी कहेंगे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो होता है पिछले 6-8 साल से, और अगर किसी ने वो जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सियासतदान है या वो एक पार्टी का सरबराह है या वो एक्स वज़ीर आज़म है। इस वजह से किसी को बच के निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, नाहक किसी को पकड़ने के हक़ में मैं नहीं हूँ। राना साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक हो, आखिरी सवाल प्लीज़। हुकूमत में आपके मियां साहब की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को कहा गया था कि इंतकामी कार्रवाई है। अब ये जो गिरफ्तारी हो रही है शेख रशीद साहब की या दूसरों की, वो इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है? देखिए एक सेकंड, ये आपने बड़ा, अब मैं इसका एक जवाब तो दे चुकी हूँ। हमारी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझ समेत, राना साहब समेत पूरी जमात गिरफ्तार थी, पूरी जमात ज़ेर-ए-ताब थी। और क्या निकला? इंतकाम किसको कहते हैं? इंतकाम कहते हैं जब आप पनामा का शोर निकालते हैं और उसमें से 1 रुपया आपको नहीं मिलता तो आप इकामा पर निकाल देते हैं। राना साहब के ऊपर आपने ड्रग्स का केस डाला, क्या निकला? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मुझे जिस तरह से जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उस केस की, झूठे केस की धज्जियां उड़ा के रख दी, वो सारी कौम के सामने, एहसन इकबाल साहब का केस हो, शाहिद खान अब्बासी साहब का केस, शहबाज शरीफ साहब के केसेस हो, सब की जो उसके पीछे इंतकाम था वो सबके सामने। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को अपने जो ये तोशाखाना चोरी है इस पे सज़ा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? अगर उसको फॉरेन फंडिंग में सज़ा मिलती है जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने, आप इसको इंतकाम कहेंगे? अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, वो पूरी दुनिया को पता है, उसको आप इंतकाम कहेंगे? झूठ अगर आपने बोला है, अगर आपने कोई कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। और एक और बात आप इधर आओ, मेरे पास ऊपर आओ। चीमा साहब का कहना है कि मुझे टिकट मिलेगी, अपने पास बहुत आगे बदले जजमान से। एक सेकंड, एक और बात, देखो मेरी बात सुनो, ये सुबह से ड्रामा कर रही है। चीमा साहब का टिकट क्या वाला? नहीं, एक और बात, आप अगर खड़े होकर आप ये हमारी वर्कर भी नहीं है। इधर आओ। अच्छा ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। रेहाना मुंशी, रेहाना बाजी, मैडम रेहाना है इसका नाम। आपको मैडम बुला रही है, ऊपर है। आ जाओ ना।
रही है और हमें धक्के भी है। आप आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, नहीं, इस तरह नहीं होता। मैं मुस्लिम लीग नून की पुरानी वर्कर हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं और इन्होंने मुझे धक्के दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बहावलपुर की आवाम का और तंजीम का, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद पज़िराई मिली है, जो शफकत और जो मोहब्बत बहावलपुर से मिली है उसके लिए इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। तमाम ओहदेदारों से सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। हमारा ये फैसला कि एक एक डिवीजन में जाएंगे बहुत अच्छा फैसला रहा। रहनुमाओं और कारकुनान की तजावीज़ ली हैं। अवामी राब्ता मुहिम मुस्लिम लीग नून की कुव्वत में इजाफा करेगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नून लीग हकाइक पर मबनी बात करेगी, वो बात करेगी जो सच हो। मुस्लिम लीग नून उसूलों पर मबनी एक जमात है, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान उंगली पकड़कर इक्तदार में आया, मजे लेता रहा और जब इक्तदार से चला गया तो तनकीद करने लगा। ये वतीरा नहीं है। एक और सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पेशावर का सानहा इंतहाई अफसोसनाक है, मगर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उनके पास वसाइल की बेहद कमी है। IMF से मुआहदे के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि IMF का मुआहदा इमरान खान के साथ हुआ था, जाते जाते ये शख्स मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके चला गया। अब IMF के साथ IMF का ये कहना है कि पहले तमाम शिकों पर अमल दरामद करें, हम फिर आगे चलेंगे। नहीं, आप इस तरह नहीं। अब जो आपने एक और बात की, हम जियाले हैं, इनके जियाले। आपने जो बस ना, बस अब आ जाए, पीछे आ जाए। आपने जो इंतकाम की बात की, अगर कोई खड़ा होकर कोई मुझे बात करनी है। ओहदेदार को धमकी देता है कि मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी फैमिलीज को भुगतना पड़ेगा, तो देखें और फिर आप ये कहें कि उससे इंतकाम लिया, ये बात गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर ओहदेदारों को धमकियां दें, उनको ब्लैकमेल करें और आप उनको थ्रेट्स दें और आप फिर ये कहें कि हमारे साथ इंतकाम होता है। तो सोच समझ के पहले बोला करें ताकि आपको प्राइस ना पे करनी पड़े। मैंने इन्हें कहा, मैंने मुझे जिले का ओहदा, इन्होंने कहा नहीं कोई ओहदा नहीं है। बहुत मुझे अफसोस हो रहा ना साहब। कल कितने कल मैंने जो है ना, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम आपको कहते हैं मैं बहावलपुर प्रेस क्लब आऊँ। देखिए, जो तंजीमी मामलात हैं और जो अमली सियासत है, मैं तो इसके अंदर तफरीक नहीं करती। नहीं, इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत भी करूंगी, अमली सियासत भी करूंगी, तंजीमी सियासत भी करूंगी, सब करूंगी इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की मीडिया से